اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا مذاقت الارض و منیت السماء و انت المستعان و الیک المشتقى و علیک المعقل فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا قلم البصر اوہ واقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 الأجل 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 برحمتك یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین المعصومین. درود بلند آواز سے پڑھی. اگر آپ یہاں نہ سمجھے میں نیچے آ رہا ہوں آپ کے پاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی اظہر من آثار سلطانہ و جلال کبریائہ ما حیر مقل العیون من عجائب قدرتہ و ردا خطرات ہماہم النفوس عن عرفان کنہ صفتہ. الصلاة والسلام التحیت والاکرام علی رسولہ الکریم ارسلہ و عالم الہدا وارثۃ و مناہج الدین طامسۃ فصدع بالحق ونصحا للخلق وهدى إلى الرشد وأمر بالقسط سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطاهرة هم موضع سره ورجاء أمره وعيبة علمه وموئل حكمه وكوف كتبه وجبال دينه بمقام ظهره وعذاب ارتعاد فرائسه ولعنة الله على أعدائهم جميعا. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. درود بلند آواز سے پڑھیں. تو جو ہے گفتگو کا آغاز کیا جا سکے. سادات المومنین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ مبارکہ مومنون سے آیت نمبر 88 تلاوت فرمائی. اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ کروں، جتنے حضرات تشریف فرمائے یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ اعلان واجب سمجھتا ہوں کہ مذہب شیعہ کے علماء اپنے بیان سے پہلے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فقط اس لیے کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان پر. مولا آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے گا تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ کو میری بات، میرا پیغام سمجھ میں آ رہا ہے. دو چیزیں جن پہ بنیاد ہے مذہب شیعہ، یا قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے. اور جتنی دیر بھی آپ سے میں ایک گفتگو رہوں گا، پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ میں اپنے لفظوں کا ہی نہیں حرفوں کا بھی ضامن ہوں، اور انشاءاللہ اس پاک منبر سے کسی آئے ہوئے مہمان کی بھی دل آزاری نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں ہمارا مقصد عزاداری ہے، کسی کی دل آزاری نہیں. اور ویسے بھی یہ جو صفِ عزا بچھائی جاتی ہے، یہ جو پنڈال بچھتا ہے، یہ پنڈال نہیں ہوتا، یہ صفِ عزا نہیں ہوتی. یہ جو بارگاہوں کے دروازے کھلتے ہیں، یہ بارگاہ کے دروازے نہیں ہوتے، یہ خیمہ گاہ حسینی ہوتا ہے. اور جو حسین کے خیمے میں آ جاتا ہے، پھر نہ شیعہ رہتا ہے نہ سنی رہتا، وہ حسینی ہو جاتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان گرامی کا
اور دیکھیے اس کی تصدیق قرآن کی آیت سے اللہ فرما رہا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، سورہ مومنون 28ویں آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ کل شے کی ملکیت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جو اللہ پناہ تو دیتا ہے، جسے اللہ پناہ دے دے اس کے لیے تو پناہ ہے، مگر جسے اللہ پناہ نہ دے پھر کائنات میں اس کے لیے کوئی پناہ نہیں۔ بے شک آیت ہے قرآن مجید کی، اللہ فرماتا ہے جسے میں پناہ دوں اسے تو پناہ ہے، اور جس شخص کو، جس ہستی کو، جس بندے کو میں اللہ پناہ نہ دوں پھر کائنات میں اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا مالک گستاخی معاف، ابھی کل ہی کی تو بات ہے، فطرس کو تو نے پناہ نہ دی، میرے حسین نے دے دی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مم مثلی کے دعوے پہ فطرس کو تو نے پناہ نہ دی، مگر حسین نے پناہ دی فطرس کو۔ اب یا تو قرآن کی آیت کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ، نہیں تو مانو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے فطرس کو حسین کے ہاتھوں سے پناہ اور شفا دلوا کے اللہ نے زمانے کو بتا دیا، زمانے والے یاد رکھو حسین کی پناہ ہی اصل میں اللہ کی پناہ، حسین کی پناہ ہی اصل میں اللہ کی پناہ ہے۔ جو حسین کی پناہ میں آ گیا پھر وہ جسمانی نہیں روحانی بیماریوں سے بھی نجات پا جاتا ہے، یہ ہے حسین کی پناہ۔ اس لیے تو ہم اعلان کرتے ہیں، اعلان عام ہوتا ہے۔ دیکھیے مجلس ادا ہوتی ہے، مجلسوں کے اشتہار چھپتے ہیں تو کسی مجلس کے اشتہار میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ صرف شیعہ حضرات مجلس حسین میں آئے، لکھا ہوتا ہے یہ باہر یہ لڑکے کھڑے ہیں آنے والے ہر بندے کی تلاشی لے رہے ہیں، ان انتظامیہ کے لڑکوں میں سے کوئی ایک لڑکا بھی مجھے ایسا دکھا دو، کوئی ایک گارڈ بھی، کوئی ایک سیکورٹی والا بھی ایسے دکھا دو جو آنے والے بندے کی تلاشی لے پھر اس سے پوچھے کہ بھائی تو شیعہ ہے تو اندر آ۔ سنی کو اندر آنے کی اجازت نہیں، یہ ہے دربار حسین کا، یہ ہے خیمہ حسین کا، انتظار میں حسین۔ کوئی ہے جو حر بننا چاہے تھوڑا سا بیدار ہو جائیے میرے ساتھ۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی تائید میں آپ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی تائید میں بولیے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ضروری نہیں کہ بندہ شیعہ ہو تو ہی امام حسین کے ذکر میں آئے۔ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے یہ مجلس حسین ہے، تیرے نبی کے بیٹے کا ذکر، تو نفرتیں بھلا کے امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں آیا کر۔ کیوں؟ اس لیے ضروری نہیں بندہ شیعہ ہو امام حسین کا ذکر کرے، شیعہ ہو امام حسین کے ذکر میں آئے، شیعہ ہو امام حسین کی مجلس کروائی۔ وہ امام حسین کی مجلس میں آنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، سنی ہونا ضروری نہیں، بلکہ غیرت مند ہونا ضروری۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں پیغام حسینیت دینا چاہتا ہوں، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے امام حسین کی ذات وہ ذات ہے جو کسی مذہب کی محتاج نہیں، جو کسی فرقے کی محتاج نہیں، کسی مسلک کی محتاج نہیں۔ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ نقش بندی ہے، یہ تیرے میرے آپس کے اختلافات ہیں، ورنہ 61 ہجری 10 محرم تیرے نبی کا بیٹا حسین قربانی اتنی بڑی دے گیا، حسین دنیا سے مذہب منوا گیا۔ اور دنیا والوں یاد رکھو مذہب ہے تو دو، فرقے ہیں تو دو، مسلک ہے تو دو، یا حسین والے ہیں یا پھر یزید والے ہیں۔ دو ہے، منوایا ہے حسین نے، مذہب بھی دو، فرقے بھی دو، مسلک بھی دو، یا حسین والے ہیں یا یزید والے ہیں۔ لہٰذا آپ نفرت، ہم یہ نہیں کہتے کہ کالا لباس پہن کے آؤ، ہم یہ نہیں کہتے جوتے اتار کے آ، ہم یہ نہیں کہتے علم ہاتھ میں اٹھا کے آ، جس انداز میں ہے، جس عقیدت پہ ہے، بس حسینیت کے پلیٹ فارم پہ آ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں اس مجلس حسین میں ذکر ہو رہا ہے محسن انسانیت کا۔ کس کا؟ محسن انسانیت کا، محسن شریعت کا۔ اب جو بندہ بھی محمد کی شریعت پہ پابند ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ ذکر حسین
شریعت کا شکریہ ادا کرے. توجہ ہے یا نہیں؟ محسن شریعت کا شکریہ ادا کرے. یہ غلط مولوی نے پروپیگنڈا حسینیت کے خلاف کھڑا کیا ہوا ہے کہ نہ مجلس حسین میں نہ جانا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. سنی ہو جو مولوی جو بندہ اگر کوئی سنی بھائی بیٹھا ہو آپ کو یہ بات کرے نا کہ بھائی تو مجلس حسین میں گیا تھا, یا جو گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں, اگر آپ کو کوئی بندہ اعتراض کرے, کوئی بندہ بھی چاہے وہ کسی مسلک سے ہو, یہ کہے کہ مجلس حسین میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اس بندے سے صرف ایک سوال پوچھنا, ہم بھی نبی کی امت سے ہیں, نبی کے امتی ہو کے ایک سوال پوچھنا کہ ہے میرے نبی کے بیٹے کا ذکر ہے, جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کے بیٹے کا ذکر ہے, وہ حسین جس نے رسول کا دین بچا کے تمہیں دے دیا ہے, کبھی اس مولوی نے یہ بھی کہا ہے کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, سود کھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, جوا کھیلنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, بدکاری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اور پھر شرم کر اس حسین کا ذکر جس نے نکاح کا طریقہ بچا کے دیا. توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ نہیں, یہ پروپیگنڈے ہیں. مجلس حسین میں آ تیرا نکاح نہیں ٹوٹے گا. پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ بات نہیں ہے, سیدنا حسین کا ذکر تو ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, اصل وہ جو تم گھوڑا نکالتے ہو نا اس کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کی اصلاح کے لیے میں بات کر رہا ہوں. وہ جو گھوڑا نکالتے ہو, میں نے کہا آپ کی دلیل پہ میں قربان جاؤں, ان لوگ تو گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تاکہ نکاح کریں. یہ جو بزرگ بیٹھے ہو بابا جی ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آج کل شادی ہالوں کا رواج ہے, ہر شادی ہال کے بعد بگیاں سج داری کے کھڑی ہوتی ہیں, لوگ شوق سے سوار ہوتے ہیں گھوڑے پر کہ نکاح کریں, اور آپ کہہ رہے ہو گھوڑے کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں جی وہ گھوڑا نہیں, وہ تانگے والا گھوڑا نہیں, وہ ریس کورس والا گھوڑا نہیں, وہ جو حسین کی سواری ہے نا اس کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا مولوی تیرے اندر کی تکلیف کا مجھے پتہ چل گیا کہ تجھے دشمنی گھوڑے سے نہیں ہے, دشمنی نسبت حسین سے, دشمنی نسبت حسین سے ہے. تو پھر سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ دے کہ اگر تجھے حسین کی سواری سے دشمنی ہے تو اس بندے کے نکاح کا کیا کرے گا کہ جب عید والے دن محمد مصطفیٰ حسین کی سواری بن کے مدینے کی گلیوں میں چلا تو اس نے دیکھ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ نعم المرکب حسین کی سواری کے دلیل. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. لہذا ان پروپیگنڈوں میں نہ ہو, حسینیت کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاؤ. ہم یہ نہیں کہتے شیعہ ہو کے آؤ, پیغام حسینیت سنو, محسن انسانیت کا ذکر سنو. حسین کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس نے اللہ کی توحید کو بھی بچایا, محمد کی رسالت کو بھی بچایا, 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کو بچایا. ہاں مجلس حسین کا فائدہ بھی بتا دوں. مجلس حسین میں آنے کا سب سے پہلا, کیونکہ کوئی بندہ بھی ہے نا نہیں کہ مذہب, کوئی بندہ بھی ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے تو پہلے اس کا نقصان دیکھتا ہے, پھر نفع دیکھتا ہے, نفع کتنا ہوگا, نقصان کتنا ہوگا. آپ سوال کر سکتے ہو نا کہ آپ جو ہمیں مجلس حسین میں آنے کی دعوت دے رہے ہو, یہ بتاؤ ہمارا فائدہ کیا ہوگا. کوئی فائدہ سب سے بڑا تو یہ ہوگا کہ امام حسین کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے, عیسائی نہیں تھے. بڑی آسان گفتگو ہے جو بچے کو بھی یاد ہو جائے. یہودی نہیں تھے, عیسائی نہیں تھے, سکھ نہیں تھے, ہندو نہیں تھے. امام حسین کو قتل کرنے والے مسلمان تھے. 61 ہجری 10 محرم اسلام کا چہرہ مشکوک کر دیا گیا, اسلام کے چہرے پہ کالک ملنے کی کوشش کی گئی. امام حسین کو قتل کرنے والے نہ یہودی تھے, نہ عیسائی تھے, نہ سکھ تھے, نہ ہندو تھے. امام حسین کو قتل کرنے والے تھے مسلمان. اب سوال میرا آپ سے ہے جو بیدار بیٹھا ہوا ہے, جو امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہے, مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ اب کیسے پتا چلے وہ حسین والے مسلمان کون ہیں اور یزید والے مسلمان کون ہیں.
کیسے پتا چلے حسین والے کون ہیں، یزید والے کون ہیں؟ یہ اللہ نے جو واقعات قرآن میں لکھے ہیں نا انبیاء کے، یہ واقعات وقت گزاری کے لیے نہیں لکھے، یہ تیری میری اصلاح کی خاطر لکھے ہیں کہ جب ایک نبی تھا جس کا نام ابراہیم تھا، جسے آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اس آگ سے بچنے کے لیے ہر ذی روح آگ سے دور جا رہا تھا، یا ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کے اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا تھا، باقی آنے والے پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا وہ کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا اپنی حیثیت دیکھ، اپنی اوقات یاد کر، تو چھوٹا سا پرندہ، وہ میلوں میں دہکتی ہوئی آگ اور سالوں کی کٹی ہوئی لکڑیاں تیرے ایک قطرے سے بجھ جائیں گی۔ اس چھوٹے سے پرندے نے جواب دے دیا پتہ مجھے بھی ہے اس پانی کے ایک قطرے سے اس آگ نے بجھنا نہیں ہے، لیکن جانا پھر بھی میں نے آگ کے اوپر ہے، جانا پھر بھی میں نے آگ کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا جب تجھے پتا ہے کہ تیرے قطرے سے پانی نے آگ نے بجھنا نہیں، پھر تم مرنے کیوں جا رہا ہے؟ اس چھوٹے سے پرندے نے جواب دے کے ہم شیعوں کا عقیدہ مضبوط کر دیا۔ وہ پرندہ جواب دے کے کہتا ہے اس لیے جا رہا ہوں اس ایک قطرے کو آگ پہ ڈال کے میں اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ پروردگارہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا، تو بھی مجلس حسین میں آیا کر تاکہ اللہ کو گواہ بنا لے کہ تیرا تعلق حسینیوں سے تھا، یزیدیوں سے نہیں۔ اس لیے مجلس حسین میں اور مجھے آل محمد کی عظمت کی قسم ہے، جب آپ نفرتیں بھلا کے، تفرقہ بازی کو ختم کر کے، جب تعصب کو ختم کر کے، مولویت پرستی کو ختم کر کے، فرقہ پرستی کو ختم کر کے جب آپ مجلس حسین میں آ کے بیٹھیں گے نا، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو بندہ بھی حسین علیہ السلام کی مجلس میں آ کے بیٹھ جائے گا تو تمہارے دائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ فوراً لکھے گا یہ حسین والا ہے، یہ حسین والا ہے۔ باقی رہ گئی ایک اور اعتراض کہ ہم مجلس حسین میں اس لیے نہیں آتے کہ آپ لوگ ماتم کرتے ہیں، اور میرے بھائی میرے دوست ہم ماتم مجلس کے بعد کرتے ہیں۔ آپ ہیں ہمارے بھائی، آپ ہیں ہمارے دوست، آپ ماتم نہیں کرنا چاہتے، ہماری انتظامیہ میں سے کوئی بندہ آپ کو نہیں روکے گا، آپ آئیں جوتے اتاریں، امام حسین کی بارگاہ میں بیٹھے مجلس سنیں، ذکر سنیں، امام حسین کو خراج عقیدت پیش کریں، آپ ماتم شروع ہو، آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے ماتم کرو، ہم کہتے ہیں جب تک سمجھ میں نہ آئے نہ کرو۔ یار بولیے گا میرے ساتھ، اب تو بولے نا میرے ساتھ، میں آپ نوجوانوں کی اور مذہب شیعہ کی اور رضاکاری کی میں وکالت میں بول رہا ہوں تو آپ بھی تائید کیجئے نا تھوڑی۔ ہم تو یہ ویسے بھی ماتم کا تعلق جو ہے نا وہ شریعت سے تھوڑی ہے، وہ تو عشق سے ہے، اور عشق ہر بندے کا ایک ہوتا نہیں۔ آج جتنے میرے سامنے تشریف فرما ہے، اگر میں کہوں کہ آپ سب کا عشق ایک تو غلط، ہر بندے کا عشق اس کے عقیدے اور مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ بزرگوں اگر آپ کی توجہ ہے تو ایک جملہ کہہ دوں، عشق نبی کے ساتھ صحابہ کرام کا بھی ایک نہیں تھا۔ جن کی بات نکلی میرا سلام ہے، جو چپ بیٹھے انہیں بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، عشق نبی کے ساتھ صحابہ کرام کا بھی ایک نہیں تھا۔ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہو مصر رضا اتنی بڑی بات کر دی، دلیل کیا ہے؟ بھئی دلیل زندہ میرے پاس موجود ہے۔ اگر نبی کے ساتھ صحابہ کرام کا عشق ایک ہوتا تو جن کے سامنے رسول کا دان زخمی ہوا وہ دیکھتے رہ گئے، ایک نے دیکھا نہیں صرف سنا، نام اس کا ریس تھا، رہتا وہ کرم میں تھا، اس نے پتھر اٹھایا، اپنا پہلا دان توڑا، پھر خیال آیا شاید ان کا یہ نہ ہو، دوسرا توڑا پھر خیال آیا شاید ان کا یہ نہ ہو، تیسرا توڑا پھر خیال آیا شاید ان کا یہ نہ ہو۔ شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا، شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا۔ رسول کو خبر ہوئی تو رسول نے فرمایا میرے صحابیوں جب کبھی کرم جانا میرے اویس کو میرا سلام کہنا۔ جب کبھی کرم جانا میرے اویس کو میرا سلام۔ جو ماتمی نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول نے سلام بھی، رسول کون ہے؟ بانی شریعت ہے، شریعت کا بنانے والا بھی ہے، شریعت کا بچانے والا بھی ہے۔ اب حق تو یہ بنتا تھا رسول کا، جو ہی نبی کو خبر ہوئی کہ اویس نے آپ کی یاد میں دان توڑے، خون نکلا،
تو رسول کا حق بنتا تھا صحابیوں جاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ. میں سے پوچھوں تو صحیح, جب میں زندہ تھا تو تم نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا؟ یار بیدار ہو جائیے گا, بیدار ہو جائیے گا. جو امام حسین کو خراج عقیدت پیش کر جب میں زندہ تھا, جب میں زندہ تھا, جب میں زندہ تھا, تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا؟ چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ رسول سے محبت کرنے والا تھا, رسول کا عاشق تھا, رسول کو اچھا لگا, رسول چپ کر گئے. اللہ تو تھا نا, اللہ تو تھا نا, لیکن عزیزان گرامی قدر اللہ نے بھی حد کر دی. ادھر اویس نے دان توڑے, ادھر اللہ نے حکم دیا اور فرشتوں جلدی کرو جنت سے کیلا پھل زمین پہ لے کے جاؤ. میرے محمد کا سچا آدمی ہے, نرم غذا دونوں ہاتھ بلند کر کے آ رہے ہیں حیدری. درود پڑھ لیجئے بلند آواز سے. یہ ہے مقصد حسینیت. اعتراض نہ کر, چلو شیعوں کا پیر سمجھ کے نہ, جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کے بیٹے کا ذکر ہے, اس نبی کے بیٹے کا ذکر ہے. اپنے محمد کی اولاد سمجھ کے آ جا, اپنے نبی کا بیٹا سمجھ کے آ جا. اور عزیزان گرامی قدر ایک اور مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. مجھے 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے, ہر فرقہ یہ کہتا ہے ہم جنت میں جائیں گے, ہمارا عمل, ہمارا دین, ہمارا فرقہ ہمیں جنت میں لے جائے. یہی ہے نا شیعہ سنی جتنے بھی فرقے موجود ہیں, ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں ہمارا عمل ہمیں جنت میں لے کے جائے. ایسے ہی ہے, ہر فرقہ عمل کر رہا ہے جنت کو پانے کی دوڑ میں, ہر فرقہ دوڑتا چلا جا رہا ہے. اچھا یہاں پہ یہ شہرداری کا ماحول ہے, یہ باہر بازار ہے, مین بازار سے جہاں سے ہم گزر کے آئے, یہاں پہ کوئی دکان بکنی ہو 1 مرلے 2 مرلے کی, یا کوئی پلاٹ بک رہا ہو, اس پہ لکھا ہوا پلاٹ برائے فروخت, اور کسی نے خرید کرنی ہو آپ میں سے, تو سمجھدار خریدار کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ مالک سے پہلے ادھر ادھر سے پتہ کرے گا کہ بھائی یہ پلاٹ برائے فروخت ہے, یہ دکان بکنے والی ہے, یہ بتاؤ فلاں بندہ بیچ رہا ہے, جو بیچ رہا ہے مالک وہی ہے. بیدار ہو جائیے گا میرے ساتھ, مالک وہی ہے, جو بیچ رہا ہے مالک وہی ہے, جو بیچنے والا مالک اصل وہی ہے, کوئی اس کا حصے دار تو نہیں. اچھا دکان کا سودا ہو گیا, 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کی دکان تھی, دکان کا سودا ہو گیا, دکان بک گئی. جس دن رجسٹری نام ہونی ہوتی ہے تو میرے جیسا اگر ان پڑھ بندہ ہو تو کسی پڑھے لکھے کو ساتھ لے کے جائے گا کہ چیمہ صاحب یا ملک صاحب, غلام باز بھائی میرے ساتھ چلنا عدالت میں, آج میں نے فلاں بندے سے دکان خریدی ہے, اس کی رجسٹری ہونی ہے. اچھی طرح سے کاغذات کو دیکھ لینا کہ اصل مالک وہی ہے جو بیچ رہا ہے, کہیں اس مالک کا حصے دار تو نہیں. یہ میں نے آپ کی قوم کا ادنا سا خادم ہوں, میں نے ذکر امام حسین علیہ السلام کی خاطر ہاتھ باندھے ہیں, مجھے کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہے, نہ امام حسین کی خاطر ہاتھ باندھ کے منت کر کے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ 2 مرلے 2 ٹکے کی دکان لینی ہو, 70 بندوں سے پوچھتے ہو مالک کون ہے, اور ساری زندگی جنت تلاش کرتے رہے, کبھی مولوی سے بھی پوچھا جنت کا مالک کون. کبھی مولوی سے بھی پوچھتے ہیں جنت کا مالک کون ہے, تجھے بس یہ بتا دیا گیا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, 2 صحابیوں کے بیٹوں کی جنگ تھی, اور شہزادوں کی جنگ نہ تھی, یہ آپس کی جنگ نہ تھی. یاد رکھ, یزید کہتا تھا بہن حلال ہے, حسین کہتا تھا بہن حرام ہے, اور یہ شہزادوں کی جنگ نہ تھی بلکہ حلال اور حرام کی جنگ تھی. یہی تو وجہ ہے کہ تمہیں اپنے بچوں کو آنے نہیں دیا مجلس میں. اگر اپنے بچوں کو مجلس امام حسین میں آنے دیا ہوتا, اگر خود مجلس حسین میں آتا, ذکر امام حسین علیہ السلام میں آتا, تو پھر تجھے پتا چلتا کہ حسین کون تھا, یزید کون تھا. پھر
تجھے کردار حسینی کا بھی پتہ چلتا، کردار یزیدی کا بھی پتہ چل جاتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہی تو وجہ ہے کہ تمہیں بتا دیا گیا کہ وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، وہ آپس کی جنگ تھی، لہذا ہمارا امت کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھئی یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حلال حرام کی جنگ تھی، حلال اور حرام کی جنگ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب تو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں کھڑے ہو کے یہ سوال کرتے ہو کہ بیٹا سارا سال تم ٹھیک رہتے ہو، لیکن جب بھی ماہ محرم آ جاتا ہے تو تم کالا لباس پہن لیتے ہو، جوتے اتار دیتے ہو کہ علم غازی عباس کا اٹھا کے گلیوں بازاروں میں یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہو، بھلا ان چیزوں سے تم امام حسین کو کیا فائدہ پہنچانا چاہتے ہو؟ تم امام حسین کو کیا دینا چاہتے ہو؟ میری قوم کا نوجوان بچہ، میری قوم کا نیا ذہن ہوتا ہے، وہ سوال کر لیتا ہے کہ بھائی جان مولوی صاحب یہ بتا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مولوی فوراً اپنا مولیت والا پینترا بدل کے کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھو، مصلی بچھاؤ، وضو کرو، نماز پڑھو، کربلا والوں کو بخشو، قرآن پڑھو، امام حسین کو بخشو۔ اگر ذرا بھی سمجھ میں ہونا تو وہ بچہ مولوی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھے مولوی صاحب قرآن تو اس کے لیے پڑھا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکتا ہو، اور جس نے نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے زمانے کے حافظوں کی زبانیں بند کر کے بتا دیا کہ زمانے والے یاد رکھو حافظ قرآن اور ہوتے ہیں محافظ قرآن اور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ سارے مل کے بولیے حیدری۔ یہ ہے حسین جس نے زمانے کو بتایا اسے تیرے قرآن کی ضرورت نہیں۔ اسی بات کا اعتراض کا جواب اللہ نے حج میں دے دیا۔ بندے نے 5 لاکھ 6 لاکھ کا خرچ کیا، اب تو پابندی ہے نا، لیکن پہلے گیا وہاں پہ حج کرنے کے لیے۔ حج کے ارکان کس نے مقرر کیے؟ اللہ نے مقرر کیے نا، کسی شیعہ نے تو نہیں کیے، شیعوں کے کسی امام نے تو نہیں کیے۔ حج مقرر کیا اللہ نے، حج کے ارکان بنائے ہیں اللہ نے۔ بندے نے یہاں سے 5 لاکھ 6 لاکھ کا خرچ کیا، وہاں پہنچا، احرام باندھے، احرام باندھ کے اللہ کے گھر میں جا کے پہلا تلبیہ پڑھتا لبیک، درود بولو بلند آواز سے، لبیک اللہم لبیک، پروردگارا تیرا بندہ تیرے گھر میں حاضر ہے، بتا کیا کرنا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، وہ پہاڑی ہے صفا اور ادھر پہاڑی ہے مروہ، جا پہلے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگا کے آ۔ توجہ چاہوں گا جو بندہ بیدار بیٹھا ہوا اس سے میری گفتگو ہے، جو امام حسین کا یہاں پہ عزادار بن گیا اس سے گفتگو ہے میری۔ وہ پہاڑی صفا، وہ مروہ، جا ان دونوں کے درمیان چکر لگا کے آ۔ اگر ہمت ہے تو وہاں بھی اللہ سے کہنا پروردگارا 5 لاکھ روپے خرچ کر کے یہاں آیا ہوں، ان چکروں سے بھلا ابراہیم کو کیا فائدہ ملے گا، ہاجرہ کو کیا فائدہ ملے گا، اسماعیل کو کیا حاصل ہوگا؟ میں تیرے گھر میں آیا ہوں، یہاں تیرے گھر میں کھڑے ہو کے تیرے حرم میں نماز پڑھتا ہوں، ابراہیم کو بخشتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، ہاجرہ کو بخشتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، اسماعیل کو بخشتا ہوں۔ آواز کو دیتے یہ خبردار، اگر یہاں پہ 2-4 سال کوئی نہ دوڑا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں ہوا کیا تھا۔ یہی اللہ کی وجہ ہے کہ تم عبادت میں واقعے کو چھپانا چاہتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے عزادار گلیوں بازاروں میں اگر یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نہ نکلیں تو زمانے کو پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا، یزید کون تھا، حسین کا کردار کیا تھا، یزید کا کردار کیا تھا۔ تو مجلس حسین میں نفرت بلا کے ہم تجھے بتاتے ہیں حسین وہ تھا جو 3 شعبان المعظم کو جناب زہرا کی گود میں ناطق قرآن بن کے نازل ہوا۔ یزید وہ تھا جو شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تبر میں حاکم شام کے گھر میں عذاب بن کے پیدا ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی کٹی شراب کی دی گئی۔ حسین نے اس دنیا میں آتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا بدل بن نیف عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی دادی وہ ہندا تھی جس نے رسول کے چچا کا جگر چبایا تھا۔ حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیتے، جس کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی۔ یزید کا دادا ابو سفیان ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی
مخالفت کرتا رہا، حسین کا دادا ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی حفاظت کرتا رہا، یزید کا باپ ساری زندگی اپنے باپ کے ساتھ مل کے محمد مصطفیٰ سے جنگیں لڑتا رہا، جبکہ حسین کا بابا علی وہ جو بستر نبی پہ سویا مرضی یزداں بڑھ گیا، جو میدان میں آیا کل ایما ہو گیا۔ یزید کی ماں معصول وہ بدکار عورت تھی جس کے ناچ گانے کو پسند کرتے ہوئے اس سے شادی کی گئی تھی، جبکہ حسین کی ماں پاک بطول جس کا کوئی سجدہ قضا نہیں، جس کے نوکر کا نام جبریل تھا، جس کے حجاب کا نام قرآن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 28 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے میرے حسین نے کہا تھا کہ اے ولید لکھ اپنے یزید کو، میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے نانا جیسا تیرا نانا نہیں، میرے بابا جیسا تیرا بابا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تو مجھ جیسا نہیں، میں تجھ جیسا نہیں۔ اپنے لاکھوں لے کے تو آ، اپنے 72 لے کے میں نکلتا ہوں، مقام کربلا کے رکھ، دن 10 محرم کے رکھ، رہتی دنیا تک آنے والے ہر حلال زادے کو حسین یہ کہنے پہ مجبور کر دے گا کیا کہ حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ بہت خوب بھائی، مجلس کی تکمیل کے لیے بہت ایک جملہ مصیبت کا کہوں گا، منوا گیا دنیا سے حسین کو، ایسا منوایا کہ آج تک خدائی حیران ہے کہ اتنا بے نیاز تھا، سب کچھ لٹا دیا، پھر بھی پوچھتا ہے کوئی اور قربانی ہے تو میں دوں۔ عزاداران امام مظلوم، سادات و غیر سادات، کوئی بھی مجلسوں میں کہتا رہتا ہوں کہ جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے نا، یہ سوچ کے رویا کر کہ وہاں پاک بطول جنت البقیع سے ایک خالی رومال لے کر آتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کے وضو کے لیے ایک جملہ مسائل کا کہنا ہے، خالی رومال لے کر آتی ہے اور آ کے ہر مومن کو مخاطب کر کے کہتی ہے میرے حسین کے لیے کچھ آنسو دے دے، میرے حسین کے زخموں کے لیے کچھ آنسو دے دے۔ عزاداروں، رونے والوں، جب میرے حسین نے مدینہ چھوڑا تھا نا، جناب عالیہ نے ایک شرط رکھی تھی، حسین تیری خاطر نانا کا روزہ چھوڑ رہی ہوں، تیری خاطر اماں کا مزار چھوڑ رہی ہوں، تیری خاطر حسن بھائی کی قبر چھوڑ رہی ہوں، تیری خاطر وطن چھوڑ رہی ہوں۔ شرط یہ ہے جتنا عرصہ بھی سفر میں رہے تیری سواری میری سواری کے ساتھ ساتھ رہے۔ حسین کہتے ہیں عالیہ کیا کرے گی؟ بی بی رو کے کہتی ہے کہ کروں گی یہ کہ جب بھی مجھے نانا کی یاد آئے گی تیرا چہرہ دیکھ لوں گی، جب ماں کی یاد آئے گی تیرا چہرہ دیکھوں گی، حسن بھائی کی یاد آئے گی پردہ ہٹاؤں گی تجھے دیکھ لوں گی۔ عزاداروں، رونے والوں، دوران سفر جب احرام توڑ کے حسین کربلا کی طرف چلا ہے نا، تو 9 ذی الحج کا جو دن تھا، 9 ذی الحج کا دن، امام حسین 9 ذی الحج کا دن جب وہاں سے نکلے ہیں نا مکہ سے کربلا کی جانب، تو بی بی کو یاد آئی، دل بے چین ہوا، محمل کا پردہ ہٹایا، دائیں دیکھا حسین کی سواری نظر نہیں آئی، بائیں دیکھا سواری نظر نہیں آئی، بے چین ہو کے عباس کو آواز دی، غازی عباس۔ عباس ایسے آیا جیسے نشیم میں پانی آتا ہے، جی آقا زادی حکم۔ بی بی کہتی ہے ذرا دیکھ تو صحیح میرا حسین نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے قافلے میں موجود؟ غازی عباس نے قافلے کے چاروں طرف گھوڑا دلایا مگر مولا کی سواری نظر نہ آئی۔ عزاداروں، پھر قافلے سے چند میل کے فاصلے پہ جب غازی عباس پہنچا ہے نا، تو حالت یہ تھی امام حسین کے پیر رکابوں سے نکلے ہوئے تھے، پیشانی امامہ سر سے نکل کے گلے میں آیا ہوا تھا، پیشانی گھوڑے کی گردن کے ساتھ، دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں، زاروں کی تار روتے جا رہے ہیں۔ غازی عباس نے امام کی حالت دیکھی، رو کے عباس کہتا ہے مولا اگر اسی طرح رونا تھا تو مکہ میں مجھے اجازت دی ہوتی۔ عزاداروں، رونے والوں، میرے مولا نے رو کے کہا عباس مجھے احرام توڑنا مجھے نہیں رلا رہا، کوئی غم اور ہے، کوئی بڑا دکھ ہے جو حسین کو تنہائی میں رلا رہا ہے۔ عباس کہتا ہے مولا
پھر مجھے بھی تو بتائے نا، میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ حسین کہتے ہیں عباس تو برداشت نہیں کر سکے گا، مجھے تیرے جلال کا اندازہ ہے، تیرے جلال کا مجھے پتہ ہے، تو برداشت نہیں کرے گا، تو فوراً مجھ سے جنگ کی اجازت مانگے گا۔ عزادارو، غازی رو کے کہتا مولا اگر میرے مقدر میں یوں ہی گھٹ گھٹ کے رونا لکھا ہے تو تیری ماں کی ٹوٹی پسلیوں کی قسم ہے غازی تجھ سے جنگ کی اجازت نہیں مانگے گا۔ بلا تشبیہ میرے حسین نے عباس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اب جو دیکھا کہ کوفہ کے دارالعمارہ کی چھت ہے، کوئی زخمی ہے جس کے ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے ہیں اور منہ کربلا کی طرف کر کر کے رہ رہا ہے، بولا جدھر مرضی چلے گانا کوفہ نہ آنا، اور میرے ساتھ رسول دیا ہے۔ عزادارو، عباس نے دیکھا سفیر حسین ہے، سفیر حسین ہے، جناب رقیہ کے سر کا تاج ہے، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے مولا مجھے ابھی اجازت امامت سے کوفہ پہنچائیے۔ حسین کہتا ہے عباس تو نے وعدہ کیا تھا جنگ نہیں کرے گا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا جنگ نہیں کروں گا لیکن جا اس لیے رہا ہوں، وہ دیکھیں دارالعمارہ کی چھت ہے، اوپر سے جلاد تلوار مارے گا، میرے بھائی کا سر نیچے آئے گا، میں جھولی پھیلا کے کہوں گا آ میرا بھائی مسلم غازی تجھے لینے آیا ہے۔ عزادارو، رونے والے حسین کہتے ہیں تو نے اوپر دیکھا، ذرا بازار میں دیکھ، اب تو دیکھا ایک کالے کرتے والی بی بی ہے جس کا ہاتھ یہاں پسلی